نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی کچھ نشستوں سے ہم سورۃ الانفال کے حوالے سے غزوہ بدر کے واقعات اور حالات کی تفصیل دیکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم باقاعدہ طور پر سورہ انفال کا آغاز کرتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، حق سے زیادہ یا واجب سے زیادہ، اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ مال غنیمت، جو پانچویں حصے کو نکال کر امام اپنے فوجیوں یا سپاہیوں کو تقسیم کرتا ہے۔ تو اس مال غنیمت کو یہاں پر انفال کہا گیا ہے، کیونکہ جنگ کرنے کا اصل مقصد مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہوتا، لہٰذا فتح کے علاوہ، مقصد پورا ہو جانے کے علاوہ اگر کوئی مال فوجیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے یا انہیں دیا جاتا ہے تو وہ ان کا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے، ایک زائد چیز ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کا، اللہ کی خاطر نکلنے کا جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اس سے، تو وہ فائدہ نفل کہلاتا ہے، یعنی اصل تو اللہ کے پاس ہے اور نفل وہ جو دنیا میں مل جائے، دنیاوی مال اور متاع کے اعتبار سے۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی اس کو نفل کہا گیا کیونکہ پچھلی امتوں کے لیے یہ مال حرام تھا، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا۔ یعنی پچھلی امتوں میں جو بھی اللہ کے راستے میں لڑتے تھے اور انہیں اس میں جو مال حاصل ہوتا تھا وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف اقوام کا جو اپنے پیغمبر کے ساتھ تعلق رہا اس کا ذکر ہم نے دیکھا، اور اس صورت میں صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور معاملہ اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت مدنی صورت ہے اور سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ البقرہ اور سورۃ الاعراف کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اور ترتیبی اعتبار سے دیکھیں تو سورہ انفال سورۃ الاعراف کے بعد آتی ہے۔ اس صورت میں 75 آیات ہیں اور 1075 کلمات ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس صورت میں خاص طور پر غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے، اس کے حالات، واقعات، اسباب اور نتائج وغیرہ پر، جو کہ ہم تفصیلی کچھ ہفتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ بخاری میں روایت آتی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں اتری ہے، اسی لیے ہم نے پہلے غزوہ بدر کے حالات اور واقعات کو دیکھا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات سے جب گو تھرو ہوں گے تو ہمارے ذہن میں وہ تمام واقعات ہوں گے۔ سورۃ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں۔ آپ سے مراد یہاں پر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انفال میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے، نفل کی جمع مال غنیمت، یعنی لوگ آپ سے مال غنیمت کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں۔ کون سا مال غنیمت؟ وہ جو جنگ بدر میں حاصل ہوا تھا، کیونکہ یہ جنگ سب سے پہلی باضابطہ جنگ تھی اسلام اور کفر کے درمیان، لہٰذا یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو بحالت اسلام میں مال غنیمت حاصل ہو رہا تھا، کیونکہ عربوں کے ہاں کوئی ضابطہ اور قانون اور طریقہ وغیرہ نہیں تھا، اس لیے اسلام سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں طریقہ کار کیا تھا؟ جنگ کے دوران جس کے ہاتھ جو لگے وہ اس کا مالک ہے، اور اسی لیے جنگیں عموماً کسی مقصد کے لیے نہیں ہوتی تھیں، بلکہ عموماً لوٹ کھسوٹ کے لیے ہوتی تھیں۔ جو قبیلہ طاقتور ہو جاتا تھا وہ کمزور پر جا کر یلغار کر دیتا تھا، ان کی عورتیں اٹھا لاتے، بچے اٹھا لیتے اور ان کا مال بھی لوٹ لیتے تھے، اور پھر لوٹ میں جو جتنا طاقتور ہوتا، جس کے ہاتھ جو لگتا وہ اسی کا ہوتا۔ لیکن اسلام میں آ کر ان کی زندگی میں ایک ڈسپلن آیا، ایک ضابطۂ حیات ملا انہیں، اسی لیے باقاعدہ طور پر مال غنیمت کا ایک قانون دیا گیا انہیں کہ جب مال غنیمت حاصل ہو تو اس کو ایک ضابطے اور طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، اور وہ طریقہ آگے ہی آیات میں بتایا جائے گا۔ لیکن چونکہ لوگوں نے سوال یہاں کیا، اس لیے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے یہاں کیا کہا گیا؟
کہا گیا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِ، کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں۔ کیوں انفال اللہ اور رسول کے ہیں؟ اب جنگ تو لوگوں نے کی ہے، قربانیاں تو لوگوں نے دی ہیں، جو اس جنگ کے نتیجے میں دنیاوی ساز و سامان حاصل ہوا اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انفال اللہ اور رسول کے ہیں۔ یہ جواب کیوں دیا گیا؟ تاکہ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جب وہ لوگ اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلیں تو وہ مال اور دنیاوی اسباب کی حرص اور لالچ اپنے دل سے نکال کر اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یعنی کوئی بھی جب جنگ کے لیے نکلے تو وہ اس لیے نہ نکلے کہ ہمیں اس سے کتنا دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، یہ اس لیے کہا گیا کہ دنیاوی فائدوں سے بالا ہو کر سوچیں، اور اگر ان کی قربانی سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو بھی جائے تو بھی اس پر نظر نہ رکھیں، بلکہ اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کریں کہ جیسے چاہے تقسیم کریں۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ کس قدر بے غرضی اور اخلاص نظر آتا ہے، اور اسی کو سچی خدمت اسلام کہا جا سکتا ہے، کہ جس میں انسان کسی بھی قسم کی دنیاوی مال فائدے ان سب چیزوں سے، لالچ سے، حرص سے اوپر اٹھ کے بے غرض ہو کر خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرے۔ پھر آگے فرمایا گیا فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یعنی انفال اللہ اور رسول کا ہے، اور تم سے کیا مطلوب ہے؟ تقوی اللہ کا، اور کیا مطلوب ہے؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور اصلاح کر لو آپس میں، یعنی اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو۔ ذات بین کہتے ہیں باہمی، ذات کہتے ہیں والا، بین کہتے ہیں درمیان، قم تمہارے، یعنی تمہارے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی اصلاح کر لو۔ کیوں یہ کہا گیا؟ کیونکہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب مال غنیمت ہاتھ آئی، چونکہ کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا تو کسی نے اپنی رائے ظاہر کی، کسی نے اپنی رائے بتائی، جیسے کسی نے کہا کہ یہ مال فوجیوں کو ملنا چاہیے، دوسرے نے کہا کہ اور ان میں سے بھی مہاجرین کو زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ اسلام کی خاطر مکہ میں اپنے مال اسباب چھوڑ کر آئے ہیں، انہوں نے بہت بڑی قربانی کی ہے اس لیے ان کو زیادہ ملنا چاہیے، اور فتح حاصل ہوئی ہے تو یہ بھی کسی نے کہا کہ وہ مال مہاجرین کو مل جائے، ان کو دے دیا جائے۔ پھر کسی نے کہا کہ نہیں، انصار نے اپنے گھر بار قربان کیے ہیں اور مہاجرین کو اکوموڈیٹ کیا ہے تو اس لیے ان کو ملنے چاہیے، یعنی یہ مال انصار کے حصے میں آنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے رسول کی حفاظت جنہوں نے کی ہے ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہ بچتے تو یہ مال کس کام کا تھا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ مال ان کو ملنا چاہیے جنہوں نے دشمنوں کا پیچھا کیا اور آگے بڑھ کر لڑے۔ تو یہ سارا نا باہمی اختلاف اور نزاع ہو ہی رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس میں تعلقات کی اصلاح کرو۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ اصل چیز مال نہیں ہے، اصل چیز آپس کے تعلقات کی اصلاح ہے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی بات مان لو، اور اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ اب جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا وہی تمہیں ماننا ہوگا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ تھے، اور جتنے لوگ تھے پھر اتنے ہی مشورے تھے، تو کتنے سارے مشورے تھے وہاں پر، اتنی مختلف آراء تھی لوگوں کی، ہر شخص اپنے خیال کے مطابق بات کر رہا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت طریقہ تھا کہ قانون نہیں دیا گیا، قانون دینے سے پہلے ذہن سازی کی گئی۔ کیوں؟ تاکہ قانون کو خوشی سے مانا جا سکے۔ یہ ہے قرآن کا انداز، ہمارے دین اسلام کا انداز۔ اس میں دیکھیں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کسی کی اصلاح محض صرف قانون بنانے سے نہیں ہوگی، بلکہ کس سے ہوگی؟ اس کا ذہن تیار کرنے سے ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مسلمانوں میں سے بھی بہت سے جو قانون بنانے والے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس قانون بنا دیا جائے اور اس کو نافذ کر دیا جائے، بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نہیں، جب تک لوگوں کا ذہن اس چیز کے لیے تیار نہ ہو، لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کر رہے ہوں، تو آپ کتنا اچھے سے اچھا قانون بھی بنا لینا، اگر لوگوں کو تعلیم نہیں ہے، ان کی اس بارے میں تربیت نہیں ہے، کی سوچ نہیں بدلی پہلے، تو قانون کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو یہاں پر ایمان کی شرط کیا بتائی گئی کہ اگر تم مومن ہو تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا قاعدہ اپناؤ،
اور اس کے علاوہ کیا کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ آپ دیکھیں کہ کتنی آج ایک خاص بات ہمیں پتہ چلی کہ باہمی تعلقات کی اصلاح اسلام کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپس کے تعلقات میں خرابی اسی وقت زیادہ آتی ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ پر یقین ختم ہوتا ہے اور اللہ کا تقوی ختم ہوتا ہے، تبھی آپس کے تعلقات میں خرابی آتی ہے اور تبھی اللہ کے نام لینے والے آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں مزید تاکید کے لیے بتایا گیا مومن ہوتے کون ہیں۔ پیچھے ایک شرط لگا دی نا کہ مومن تب ہو جب یہ کام کرو گے، اور یہاں پر کیا کہا گیا، انما المؤمنون، انما کیا ہے، کلمہ حصر۔ کلمہ حصر کیا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، یعنی بات ہے تو یہی ہے، انما بے شک، اور یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سوائے اس کے نہیں۔ انما المؤمنون، یقیناً مومن، بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین وہ ہیں، اذا جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا، سچے مومن تو وہ ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، ان کے دل ڈول جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ہل جاتے ہیں، صرف دیکھیں اللہ کا نام لینے سے۔ وجلت کا لفظ جو ہے یہ واو جیم لام سے ہے، اور موجل کہتے ہیں نشیبی گڑھے کو، یعنی زمین میں نچلا حصہ۔ مثلاً آپ کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں آپ دیکھیں کہ کوئی بہت بڑی کھائی ہے، کوئی گڑھا ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ مثلاً آپ سمجھیں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سڑک پر آگے ایک گڑھا آ گیا، تو دیکھتے ہی ایک دم سے فوراً کیا ری ایکشن ہوتا ہے آپ کا؟ فوراً آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ یہ ایک دم سے ایک سنسنی دوڑ جاتی ہے، دل ایک دم سے ڈوب جاتا ہے۔ اس کیفیت کو نا محسوس کریں کہ جیسے آپ سڑک پہ چل رہے ہوں اور چلتے چلتے ایک دم سے آگے ایک گڑھا آ جائے، تو ایک دم سے کیسے خوف طاری ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں اس گڑھے میں گر جاتی۔ اس گڑھے کا نا تصور آتے ہی صرف یہ نہیں کہ آپ کے دل میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے پاؤں، آپ کے پورے جسم میں نا ایک خوف کی لہر دوڑ جائے گی۔ ایسے خوف کو وجل کہتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے سارے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں، اللہ کا نام سنتے پگھل جاتے ہیں، پھر وہ اپنی انا، اپنی ذات، اپنی سوچیں، اپنی اکڑ، اپنے مشورے، اپنی سب باتیں، اپنی سوچ سب بھول جاتے ہیں۔ وہ کیوں اور کیسے یہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں سر جھکا دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، سورۃ الحج آیت 34 میں آتا ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کہ بشارت دے دو عاجزی کرنے والوں کو۔ الذین، کون ہے عاجزی کرنے والے؟ یہ نہیں کہ بس وقتی طور پر سر جھکا دیا یا بات سن لی یا بہت پولائٹ نظر آئے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اصل عاجزی والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل بدل جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ منافقین کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی صورت اترتی ہے یا جب کوئی اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟ جب قرآن کی کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آپ میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا اس صورت کو سن کے؟ یعنی قرآن ان کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرتا اور وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے 124، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، گویا ایمان والوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات اس کی، زادتہم، وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں۔ تلیت کا لفظ کس سے ہے؟ تلاوت سے ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تلیت اصل میں تے لام واو سے ہے، تلاوت، اور تلاوت کہتے ہیں آسمانی کتب کے پڑھنے کو۔
اور عام کتابوں کے پڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قرات. ریڈنگ کے لیے اقرا ہو. کیا پتہ چل رہا ہے کہ تلاوت کا لفظ خاص ہے جو آسمانی کتب کے لیے ہوتا ہے. مثلاً آپ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث کی تلاوت کیجیے. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کیجیے. وہ آسمانی کتب کے پڑھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں. اچھا، ہر قرات تلاوت نہیں ہو سکتی، لیکن ہر تلاوت قرات ہو سکتی ہیں. اسی لیے قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ بھی آتا ہے اور قرات کا لفظ بھی آتا ہے، قاری کا لفظ بھی آتا ہے. فرمایا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ آیات اس کی زادتہم وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں. اچھا، کن پر پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات؟ مومنوں پر. گویا وہ آیات جو تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں وہ ان کے ایمان کو، مومنوں کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر ہی یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں. گویا وہ آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. ان کے دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں اور ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کا ایک تو تقاضا کیا ہے اور ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے؟ اللہ کا ذکر اور تلاوت ایمان کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے یا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کبھی قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں، یہاں پر خاص طور پر سننے کی بھی بات ہو رہی ہے، یا وہ کسی اور کو پڑھتے ہوئے سنتا بھی نہیں، کیونکہ صرف پڑھنا جو ہے وہ تو خود ذکر کرنا ہے، چاہے وہ آپ اللہ کا نام پڑھیں یا قرآن پڑھیں. لیکن یہاں پر سننا مراد ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایمان میں اضافے کے لیے کیا چیز پتہ چلی؟ ایسا تیر جو جا کے نشانے پر لگتا ہے، تلاوت. گویا اس سے یقینی طور پر ایمان بڑھتا ہے. اس لیے خاص طور پر قرآن کے سننے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اور توکل ہی دراصل پورا ایمان ہے. تو ایمان کا تقاضا کیا کیا پتہ چلا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف، اور تلاوت آیات کو سننا، اور پھر اس کا نتیجہ رب پر توکل. گویا انسان پر کا جو توکل ہے نا وہ تب پورا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا خوف نہ ہو اور ایمان نہ ہو. آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب مسلمان کامیاب ہوئے غزوہ بدر میں اور ان کو مال غنیمت ملا تو ان کے درمیان آپس میں کچھ اختلاف رائے ہو گیا اس بارے میں، مال کی تقسیم کے بارے میں. اور یہ نا بالکل ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کوئی ایک نیا کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کچھ لوگ مل کر وہ کام کر رہے ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان میں سب لوگوں کی ایک ہی رائے ہو. اختلاف رائے ہر اس جگہ پر پایا جائے گا جہاں پر لوگوں کی عقل کام کرتی ہو. جہاں لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر سارے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں. تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں کہ سارے لوگ ایک ہی طرح سوچیں. آپ مختلف طرح سوچ سکتے ہیں. ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کیلیبر ہے، اور ہر انسان کو سوچنے کا حق ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اس کی سوچ صحیح ہو، ٹھیک ہو. دیکھیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنی سوچ رکھتے ہوں اور آپ کا اپنا ایک اوپینین ہو کسی چیز کے بارے میں، لیکن اس کے بعد مزید وسعت کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنا ایک اوپینین بتایا، اپنا ایک اوپینین بنا لیا، اپنی ایک سوچ بنا لی، لیکن جو ہی آپ کے سامنے اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہی گئی یا قرآن کی کوئی آیت سامنے آئی، فوری طور پر اپنی انا، اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنی سوچ، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بات کو مان لیا، فوراً سر جھکا لیا، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا نمونہ پیش کیا. یہ اصل بات ہے، یہی ہے دراصل ایمان. اور ایسا ہی ہوتا ہے مومن. وہ ڈھیٹ نہیں ہوتا، وہ ضدی نہیں ہوتا، وہ انا پرست نہیں ہوتا، وہ اپنی بات پر اکڑ اور جم نہیں جاتا. مومن حق کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اختلاف کا سبب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی اپنی سوچ سے، اپنی اپنے ذہن سے، اپنے اپنے طریقے سے دیکھنا. ہاں بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سب کا بیک گراؤنڈ الگ ہوتا ہے، خاص کر کے دین کے کام میں. مثلاً آپ اگر خاندان کے اندر ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کی کامن ہوتی ہیں، انٹرسٹ بھی آپ کے کامن ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات زیادہ اختلاف نہیں ہوتا.
لیکن جہاں پر کالے گھورے حبشی انصار مہاجرین سب کے سب مختلف طرح طرح کے لوگ اکٹھے تھے اور اللہ کے نام پر اکٹھے تھے، ان کے خاندان، ان کے قبیلے، ان کی تعلیم، ان کی سوچ، سب کچھ فرق تھا، تو ایسی سچویشن میں اختلاف کا پیدا ہونا لازم تھا۔ یہی صورتحال پیش آئی اور ایسے میں ہر کوئی اپنی اپنی رائے دینے لگا، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ انفال کس طرح سے تقسیم ہوگا۔ سچے مومنوں نے کیا کیا؟ ان کی صفات بتائی گئی کہ انہوں نے اپنی اپنی رائے کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کا حکم آتے ہی سب جھک گئے اور اختلاف بھول گئے، ساری اکڑ ختم۔ کوئی جیلسی اور کچھ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب حکم آیا ہوگا تو کسی نہ کسی کی موافقت ہوئی ہوگی، کسی کی رائے وہ ہوگی، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں پتہ لگا کہ کوئی فخر میں مبتلا ہوا ہو کہ میری رائے جو ہے وہ مانی گئی، یا میری رائے مقدم رہی، یا میری رائے میچ کر گئی، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ کہیں کوئی غرور اور تکبر بھی نظر نہیں آیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میری رائے ہی سچی ہے، میری بات ہی صحیح ہے، پتہ چلا تمہیں؟ نہیں، اس نے بھی کوئی آر نہیں دلائی، وہ بھی خاموش ہے، وہ بھی چھک گیا ہے۔ صحابہ کرام میں نا ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا سب کی رائے مختلف ہوتی، مشاورت ہوتی، جیسے ہی اللہ کا حکم آتا سب کے سب جھک جاتے، اپنی رائے ایک طرف، نہ کوئی کسی کو تانا دیتا، نہ ہی کسی کے بارے میں کچھ برا سوچتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اختلاف کے باوجود بھی اتحاد میں رہے۔ اچھا، اور ہوتا یہ نا کہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ ہر ایک کی رائے کو اپنے حساب سے دیتا ہے کہ جس میں میرا فائدہ ہو، اور اگر میری رائے نہیں مانی جائے گی تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا وہ بتایا گیا، اللہ پر توکل کر کے اس نقصان کا ازالہ ہوگا، کیونکہ جس انسان کے اندر رب پر بھروسہ ہو، وقتی طور پر اگر اس کو اپنا کوئی نقصان نظر بھی آ رہا ہو کسی فیصلے میں، تو وہ کیا سوچتا ہے کہ نہیں، میں نے جب اللہ کی بات مان لی، میرے کام اللہ کے ذمہ ہو گئے، اور میرا رب میرے حق میں بہترین سوچنے والا ہے، بہترین کرنے والا ہے۔ میرا اللہ پر بھروسہ ہے کہ نہ ہی وہ مجھے رسوا کرے گا اور نہ ہی میرا نقصان ہوگا، خواہ اس کو اپنی رائے چھوڑنے میں وقتی طور پر اپنا نقصان ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ سب سے بڑا نقصان کیا نظر آتا ہے کہ میری بات گئی، میری رائے گئی، عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے نا، پھر انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور انا کو قربان کرنا لوگوں کے نزدیک رسوائی کی بات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ غلط بات، غلط فیصلے، غلط رائے پر بھی صرف اسی لیے چپکے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بات غلط ہے، لیکن پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو اس میں تو ہماری بے عزتی ہے۔ یاد رکھیے کہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں چاہے کوئی کسی کو کتنا بے عزت اور ذلیل کرنا چاہے، نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بِیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہی چیز انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے اندر توکل پیدا کرتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اور مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو رزق دیا جاتا ہے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کے کاموں میں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں وہ جو مومن ہیں حقا، سچے۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق، اور رزق ہے، کریم، عزت والا۔ گویا انہیں بہت ہی عزت کے ساتھ قیامت کے دن رکھا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ گویا اس آیت سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ سچے مومن ہونے کے لیے جسمانی مالی عبادت، سب سے پہلے دل کی حالت کی درستگی بہت ضروری ہے۔ انسان کے اندر مولڈ ہونے کی صلاحیت، ایک فلیکسیبلٹی ہو، رکنے کی صلاحیت ہو، اکڑ نہ ہو، انا نہ ہو، کہ یہاں آپ دیکھیے کہ ایمان کے مقابل کیا چیز آ رہی ہے؟ اکڑ، انا، تکبر۔ اور ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ مومنوں کے بھی درجات ہیں، سب مومن برابر نہیں ہوتے۔ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو جتنا اللہ کی خاطر قربان کرنے والا ہوگا اپنی انا کو، جو جتنا اپنی نمازوں کا حق ادا کرے گا، جو جتنا سچائی اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ اتنا ہی بلند ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ اور مغفرت کا لفظ تو آپ پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ گناہوں کو ڈھانپنا اور ان سے تجاوز کرنا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان سے غلطی تو ہوگی، غلطیاں تو ہوں گی، انسان تو خطا کا پتلا ہے،
لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ دے گا، ایک طرف کر دے گا، مومنوں کو باعزت مقام دے گا۔ فرمایا نا اللہ نے کہ اللہ مومنوں کو، جو سچے مومن ہیں ان کو باعزت مقام، باعزت رزق دے گا، ان کو بخش دے گا، ان کے درجات بلند کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انہی سچے مومنوں میں سے شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔